اگر ایران حملہ کرے خدا کی قسم اس کے بعد کیا کہو گے خدا کے لیے؟ حافظ صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، ہوش سے کام لے لو، ہوش سے کام لے لو. آپ کے ملک پر اگر حملہ ہوگا، آپ کے ملک پر اگر حملہ ہوگا، اگر پاکستان پر کہیں حملہ ہو جائے پاکستان کے خلاف، بخدا بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، اور ناراض نہ ہونا جو صحابہ کے دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں. اگر ایران حملہ کرے خدا کی قسم اس کے بعد کیا کہو گے خدا کے لیے؟ حافظ صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، ہوش سے کام لے لو، ہوش سے کام لے لو. آپ کے ملک پر اگر حملہ ہوگا، آپ کے ملک پر اگر حملہ ہوگا، اگر پاکستان پر کہیں حملہ ہو جائے پاکستان کے خلاف، بخدا بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، اور ناراض نہ ہونا جو صحابہ کے دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، خدا کے دشمن ہے، نبی کے دشمن ہے. اگر نہ سمجھو تو اپنے ملک سے باہر اشارہ کر رہا ہوں ایران. اس لیے وہ مجھے پکڑے، آپ نہ پکڑے. خیال کیجیے گا تمہارا دماغ کچھ نہیں ہوگا، تمہیں اچھی سی عورتیں بھی پیش کر دیں گے، خوبصورت ایران کی سہولیاں بھی پیش کر دیں گے، ساری دشمنی آپ کہتے ہیں کہ ختم ہو جائے، پھر ملک کے اندر اس طریقے پر ہوگا. مجھے تو ہو گیا 60 سال ہو گئے، ابھی تک میں نے ملک کے اندر بہتری نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے دن دکھائے، اللہ آپ کو اچھے دن دکھائے. للہ فی اللہ، للہ فی اللہ. ساتھی، اگر کوئی منافقت سے کام لے لے جو ہمارے ملک کا دشمن ہو، جو ہمارے ملک کا دشمن ہو، اور مسلمانوں کا دشمن ہو، دین کا دشمن ہو، علماء کا دشمن ہو، محمد کا دشمن ہو، صحابہ کا دشمن ہو، میں بھی ڈرتا ہوں، میں بھی ڈرتا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں. اس لیے کچھ باتیں اشارتاً بھی کر دیتا ہوں، اس کو بھی سمجھا کرو. اس بات کو نبوت کے جو منکر ختم نبوت کے، وہ آپ کے اعلیٰ منصبوں پر، اعلیٰ عہدے پر وہ فائز ہے، وہ ہے بھی مرتد، ہے بھی بے ایمان، ہے بھی منافق. اور ان کو چھوڑو، اگلے والوں کو سمجھو. صحابہ کے جو دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت کے دشمن ہے، اما عائشہ کی دشمن ہے، تحریف قرآن کے قائل ہے، تقیہ باز ہے، وہ پکا منافق ہے، وہ بھی مرتد بے ایمان ہے. انہوں نے ہمارے ملک کو خراب کر دیا، انہوں نے ہمارے ملک کو خراب کر دیا کہ خیبر پختون کے اندر آگ جل رہی ہے. فوجی اگر مرے وہ بھی میرے بھائی ہے، سامنے والا مرے وہ بھی میرے بھائی ہے. لیکن ان کو استعمال کرنے والا ڈوری کون ہے؟ ڈوری کون ہے؟ ڈوری کو کون استعمال کر رہی ہے؟ ڈوری کھینچنے والا وہی ہے. آپ نے اس کو منصبوں پر دیا. لاہور کے 50 لاکھ کے مجمع میں بھی میں نے اعلان کر دیا کہ خدا کے لیے حافظ صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، ہوش سے کام لے لو، ہوش سے کام لے لو. آپ کے ملک پر اگر حملہ ہوگا، آپ کے ملک پر اگر حملہ ہوگا، قادیانی آپ کے ساتھ نہیں دے گا، اور صحابہ کا دشمن کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں دے گا. ایران کبھی، اگر ایران حملہ کرے خدا کی قسم اس کے بعد کیا کہو گے؟ ہتھیار پکڑے جاتے انہی کے نام لکھی ہوتے ہیں، بندوق انہی کے، بندے پکڑے جاتے انہی کے. اپنے مولوی کو، ذاکر کو قتل کیا، خدا تعالیٰ فوجیوں کو جزائے خیر دے کہ فوجیوں نے پکڑ لیا اس حرامی کو وقتی طور پر. اپنے مولوی کو مارا، ابھی اس ہفتے کی بات ہے، اپنے مولوی کو مارا، ذاکر کہتے ہیں ان کی اپنے مولوی کو مارا. مقصد یہ تھا کہ سنیوں کے خلاف کی، جو سنیوں نے یہ کیا. لیکن شکر ہے خدا فوجیوں کو جزا خیر دے کہ فوجیوں نے پکڑ لیا اس کو. ڈنڈے سے بہت کام ہوتا ہے، ڈنڈا آدمی چڑھائے نا اس کو تو پھر کام ہوتا ہے. تو اس نے بتا بھی دیا کہ بندوق بھی، پیسے بھی، میں اکیلا نہیں ہوں، ہزاروں ہیں. ہمیں اس طریقے پر ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں جمہوری اسلامی ایران نے ہمیں بھیجا ہے، جمہوری اسلام. اور آپ کو افغانستان کے ساتھ لڑانے کی کوشش یہی کر رہے تھے، آپ کو افغانستان کے ساتھ لڑائی کی. خدا نہ کرے افغانستان کے ساتھ اگر آپ کی لڑائی چھڑ جاتی ہے، ادھر مرنے والے بھی تب بھی میرا گھر تباہ ہوگا، ادھر پاکستان مرنے والا ہے تب بھی میرا گھر تباہ ہوگا. میرا مقصد یہ تھا کہ منافق سے آپ کو بچنا چاہیے. آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، منافق بولے گا، جھوٹ بولے گا. آپ کے بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہے، یہ جھوٹ بولیں گے. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا اس میں خلاف ورزی کرے گا. واذا تمن خان، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت. یہ قرآن امانت ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. اس کے اندر بھی خیانت کرنے والا، اس میں بھی خیانت کرنے والا، آپ کے ملک کے اندر بھی خیانت کرنے والا. اگر پاکستان پر کہیں حملہ ہو جائے پاکستان کے خلاف، بخدا بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، سب ایک ہے. آپ کے ساتھ ہندو بھی آپ کے ساتھ ہے، سکھ بھی آپ کے ساتھ ہے، سکھ اور ہندو بھی آپ کے. میں جانتا ہوں ان ہندوؤں کو 150 سال سے 200 سال سے یہاں پر وہ آباد ہے. ہمارے کلات کے اندر، خوزدار کے اندر، ڈھاڈر میں، سبی میں، اندرون سندھ میں لاکھوں کی تعداد میں. یہ ہندو اتنے انڈیا کے مخالف ہے، جو سچے ہندو ہے وہ آپ کے پاکستان، کھاتے بھی پاکستان میں، پیتے بھی پاکستان میں، رہتے بھی پاکستان میں. سکھ بھی آپ کے حق میں ہوں گے. میں نے عرض کیا شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، کوئی بھی ملک کا دشمن نہیں ہے، سب چاہتے ہیں. اور ناراض نہ ہونا جو صحابہ کے دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، خدا کے دشمن ہے، نبی کے دشمن ہے. اگر نہ سمجھو تو اپنے ملک سے باہر اشارہ کر رہا ہوں ایران. اس لیے وہ مجھے پکڑے، آپ نہ پکڑے. اس لیے وہ مجھے پکڑے، آپ نہ پکڑے. یہ اندر جو ہمارے خیبر پختون کے اندر جو خرابیاں آپس میں جو لوگوں کو لڑایا جا رہا، پنجاب میں، سندھ میں لڑایا جا رہا ہے، بلوچستان کے اندر جو آگ جو جلائے گے وہ یہی ہے،
وہ یہی لوگ ہیں. اس لیے حکومت کو حافظ صاحب سے بھی اپیل ہے اور صدر صاحب سے بھی اپیل ہے اور درود شریف وزیر شہباز شریف سے اس سے بھی ہماری اپیل ہے کہ مہربانی کر کے اپنے صفوں میں انشاءاللہ تشخیص محمد کی مفید ہوگی. تشخیص بیماری جو محمد رسول اللہ نے متعین بتایا تشخیص کی ہے وہ تشخیص زیادہ مفید ہوگی. آپ کے تشخیص سے بڑھ کر کے خود سیاح بننے کی کوشش نہ کرو. محمد جس کو دشمن کہے وہ دشمن ہوگا, خدا جس کو دشمن کہے وہ دشمن ہوگا, قرآن جس کو کہے دشمن دشمن ہوگا, منافق آپ کا دشمن ہوگا اور صحابہ کا دشمن, قرآن کا دشمن آپ کا دشمن ہوگا. آپ کے ملک کو تباہ کرے گا. خیال کیجئے گا تمہارا دماغ کچھ نہیں ہوگا. تمہیں اچھی سی عورتیں بھی پیش کر دیں گے, خوبصورت ایران کی سہنیاں بھی پیش کر دیں گے, ساری دشمنی آپ کہتے ہیں کہ ختم ہو جائے, پھر ملک کے اندر اس طریقے پر ہوگا. مجھے تو ہو گیا 60 سال ہو گئے, ابھی تک میں نے ملک کے اندر بہتری نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے دن دکھائے, اللہ آپ کو اچھے دن دکھائے اور آپ کو برے دنوں سے اللہ بچائے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس زندگی میں آپ یا آپ کی اولاد اچھے دن دیں. برے سے بدتر روز روز ملک برا ہوتا جا رہا. اس کی بنیادی وجہ یہی لوگ ہیں. ہماری صفوں کے اندر جو لوگ داخل ہے, میں نے منافقین کی پوری ترتیب آپ کو بتا دی. اگر میرے پاس وقت ہو گیا تو وہ 60 جو بیماریاں قرآن نے ان کی بیان کی ہے میں پڑھاتا رہتا ہوں ساتھیوں کو. جی ناظرین, جس طرح آپ نے یہ ویڈیو سن لیا ہے اور دیکھ بھی لیا ہے, ہمارے علماء نبیوں کے وارث ہیں. علماء کو گالیاں نہیں دینا, علماء کے خلاف بکواس نہیں کرنا, یہ لہٰذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں. ناظرین, آپ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو یا ان سے سننے والے بنو. پانچویں چیز نہ بننا کہ حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے گے. یہ مکمل ویڈیو مزید آپ دیکھیں, انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو. وہ 60-70 بیماریاں بھی منافق آپ کو بتا دوں گا. پھر آئینہ قرآن کا لینا, شیشہ قرآن کا لے لینا, جا کر کے دیکھ لینا کہ کس کے اندر وہ مسلمان کی, کہ اگر کسی مسلمان سے غلطی ہو بھی گئی تو مسلمان اندر ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ یار میں نے ساتھی کے ساتھ دھوکہ کیا, میں نے اس کو بتایا کہ یہ جانور میرا ٹھیک ہے, اس کو میں نے بیچ دیا, لیکن اندر جانور کے اندر عیب ہے, اس کو بیماری لگی ہوئی ہے. اندر وہ ضمیر اس کو ملامت کرے گا. جس کے اندر یہ ضمیر موجود ہے عملی طور پر تو ٹھیک ہے, اس کی کمزوری ہے, عملی طور پر اس کو آپ منافق کہیں گے, لیکن الحمدللہ وہ منافق کافر نہیں ہے, اس کو کافر آپ نہیں کہیں گے. لیکن اگر اس کی داڑھی اتنی بڑی بھی ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے صرف اپنے دنیوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے, اور اندر وہ خوش ہوتا ہے کہ میں ان کو ٹرکا رہا ہوں. میں آپ سے عرض کروں کہ منافق کی شکل کبھی اس طرح بھی ہوگی کہ آپ حضرات کو حیرت ہوگی, سبحان اللہ حیرت ہوگی کہ 10 سال اور 15 سال بھی بعض لوگ ہمارے یہاں پڑھ کر کے اعلیٰ درجے کے منافق ہوتے ہیں. 10 سال اور 15 سال پڑھنے کے باوجود بھی, یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ آپ کے قریب ایک ملک ہے, آپ تو سمجھیں گے. الف یا را الف نون, الف یا را الف اور نون. پٹھان بلوچ کہتے ہیں الف ورنہ یہ کہ حمزہ ہوتا ہے, حمزہ یا را الف نون. یہاں کے بندے بنوری ٹاؤن جو پاکستان کے سب سے بڑے ادارہ ہے, جامع فاروقیہ کے بہت بڑے ادارے ہے, دارالعلوم بہت بڑے ادارہ ہے. خود ہمارے یہاں بھی 10 سال اتنی بڑی کتابیں کہ اگر ان کتابوں کو بخاری کے حصے جمع کر کے اور ترمذی کے اور نسائی اور ابو داؤد کے, ابن ماجہ کی حدیث کی کتابیں اگر آپ میں سے کسی طاقتور آدمی کو دے دیں, آپ ان کو اٹھا نہیں سکیں گے. اتنی کتابیں یہ پڑھنے کے باوجود بھی کہ جو ہمارے مدرسے میں پڑھتے پڑھتے جب ان کو پکڑا گیا ہے اور جب اس کا ریکارڈ چیک کیا گیا تو پتہ چل گیا کہ پکا بے ایمان اور پکا قسم کا یہ کہ صحابہ کا دشمن, خدا کا دشمن, نبی کا دشمن. قادیانی بھی ہم نے مدرسوں سے پکڑے ہیں اور اس قسم کے صحابہ کے دشمن بھی ہم نے پکڑے ہیں. اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ مومن کو سادہ نہیں ہونا چاہیے, مومن کو سادہ نہیں ہونا چاہیے, غافل نہیں ہونا چاہیے, مومن کو محتاط ہونا چاہیے کہ منافق اس کو کہیں یا دشمن دین کا دشمن ان کو یہ کہ نقصان نہ پہنچائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ مومن کو قطع پرندے کی طرح ہونا چاہیے, اور قطع پرندہ وہ ہے کہ شکاری کبھی اس کا شکار نہیں کر سکتا. یہ جو بعض ہوتے ہیں شاہین ہوتے ہیں, یہ تو شکار تو کر لیتے ہیں لیکن قطع پرندے کا کبھی شکار نہیں کر سکتے. وہ اتنا ہوشیار ہوتا ہے, اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ اعلیٰ قسم کے, ماہر قسم کے بعض اور شاہین ان کے شکار نہیں کر سکتے. تو حضرت فرماتے عمر بن عبدالعزیز کہ مومن کو قطع پرندے کی طرح بیدار دماغ ہونا چاہیے, مومن کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ کہ منافق کو آدمی جدا کر بھی نہیں سکتا, یہ بھی بدبختی ہے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے منافقین کے بارے میں اطلاع مل بھی گئی کہ یہ منافق, یعنی اللہ نے اطلاع دی, بلکہ اللہ یہ فرما رہا کہ لا تعلمون نحن نعلم. اے محمد ان کی خباثت باطنی اندر کی جو خباثت کا مجھے محمد کو علم ہے, مجھے اللہ کو علم ہے, آپ کو محمد علم نہیں ہے. لیکن تاہم یہ کہ اللہ پاک نے ان کی کچھ نشانیاں مقرر کی, جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ سورہ توبہ کے اندر 60 سے زائد ان کی خباثتیں اور ان کی بدبو اور ان کی بیماریوں کا تذکرہ کر دیا کہ ان سے آپ ہوشیار رہیں. لیکن حضرت عمر بن الخطاب فرماتے تھے کہ رسول پاک کو کہ مجھے چھوڑ دو, میں فلاں کی گردن اڑا دوں, فلاں کی گردن اڑا دوں, فلاں کی گردن اڑا دوں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آئندہ آنے والی نسلیں لوگوں کو تو بہانا چاہیے, لوگ یہ کہیں گے کہ محمد نے ادھر صوفی صاحب کو اپنے لشکر سے جدا کر دیا اور اس کی گردن اڑا دی. فلاں آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, نبی کے درس میں بیٹھ رہا تھا. اس لیے فرمایا عمر
ان کو قتل نہ کرو لیکن جانے دو، میرے سبق میں آئیں گے منافقین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ نبی کے درس میں شامل ہوتے ہوتے اللہ نے ان کی زندگیاں بدل دی، پہلے ظاہری مسلمان تھے لیکن نبی کے درس کو سنتے سنتے اللہ نے ان کے سینے کے اندر بھی اسلام کو داخل کر دی۔ اس لیے فرمائے ان کو تو موقع دے دو، لیکن ظاہر وہ محمد کا درس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد رسول اللہ کا درس ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ ظاہری طور پر ان کی داڑیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، اگر آپ ان کو بھگائیں گے تو کہیں گے کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو اسلام سے بھگا دیا، حالانکہ وہ اسلام کے اندر تو ہے ہی نہیں ہے۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے یہ مکمل ویڈیو بھرپور آپ نے دیکھ لیا، بہت آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ آپ نے اپنا رائے لازمی دینا ہے، کمنٹ کے اندر بتانا ہے کہ یہ آپ کو یہ اسلامی کنٹینٹ اچھا لگا یا نہیں، یہ علماء کے بیان سننا آپ کو مزہ آتا ہے کہ نہیں۔ آپ نے اپنا رائے لازمی دینا ہے، اور یہ علماء حق بات کر رہے ہیں کہ غلط بات کر رہے ہیں، علماء سے محبت کرنے والے بنو، ہاں علماء کی باتوں کو دوسرے تک شیئر کرنے والے بنو، علماء کی باتوں کو لائک کرنے والے بنو۔ آج کل لوگ فحاشیوں کو پھیلاتے ہیں، آج کل لوگ عریانیوں کو پھیلاتے ہیں، آج کل لوگ غلط چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہر چیز سے نکلو، ہر چیز سے نکلو، خدا را اس طرح کے اسلامی کنٹینٹ ویڈیوز کو آگے پھیلاؤ، خود بھی سنو، دوسروں کو بھی سنواؤ، اور اپنے بچوں کو جب موبائل آپ ہاتھ میں دیتے ہو، اور اپنے بچوں کو موبائل ہاتھ میں دیتے ہو، اس وقت بھی بچوں پر کنٹرول کریں، اس کو اسلامی کنٹینٹ پر لگائیں، غلط چیزوں کو چھوڑ دیں، غلط ویڈیوز کو پروموٹ کرنا چھوڑ دیں۔ لہٰذا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت آپ کو سدا خوش و خرم رکھے، سدا سلامت رکھے۔ اس ویڈیو کو مزید دوسروں تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔